أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا قریب بیٹھ جائیے، مطلب پاس آ جائیے۔ جو کافی دور بیٹھے ہیں وہ تھوڑا پاس میں آ جائیں، اس سے دو فائدے ہوں گے۔ شیخ وہ رکھ دیجئے، مجھے کام کرنے دیجئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو جانا چاہتا ہے اس کو بہانہ مل جائے گا اٹھنے کا، اور اسی بہانے وہ چلا جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سننا چاہتا ہے وہ شوق سے دل جمعی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر سن لے گا۔ اب آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ جناب صدر محترم، باوقار معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، ہم اور آپ لوگ جب کسی جگہ پہ کوئی کام کرتے ہیں
کسی کمپنی میں نوکری ہو، سرکاری سروس ہو، کوئی فیکٹری ہو، پرائیویٹ نوکری ہو، کسی کے دکان پہ کام کرتے ہوں، تو ہمارے دماغ میں ایک ہی بات رہتی ہے کہ میں کون سے ایسے کام کروں جس سے میرا مالک خوش رہے، اور اگر میں اپنی طرف سے کوئی ایسے کام نہ کر پاؤں کہ جس سے میرا مالک خوش ہو جائے، تو کم سے کم میں وہ سارے کام تو کروں جو میرے مالک نے مجھے بتائے، تاکہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے غصہ نہ ہو، اور جو پیسہ، جو سیلری، جو مال مجھے اپنے مالک اور اپنے مینیجر اور اپنے کمپنی، فیکٹری اور دکان کے مالک کے ذریعے سے ملتا ہے، اس میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ ہماری سوچ رہتی۔ بچے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، ان کی یہ سوچ رہتی ہے کہ ہمارے کسی کام سے ہمارے استاد ناراض نہ ہو۔ اساتذہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے کسی کام سے ہمارے جو صدر مدرس ہیں، جو پرنسپل ہیں، وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ پرنسپل کو یہ فکر ہے کہ ہماری جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی کے لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں، ایسے کام کریں کہ لوگ خوش رہیں۔ یہ ہماری سوچ ہوتی۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ دنیا کے اندر ہم نے لوگوں کو منا لیا، اپنے کام سے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آخر کچھ ایسے کام بھی تو کرو کہ جن کام کی وجہ سے جو سارے لوگوں کا مالک ہے، جو ساری دنیا اور ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو، وہ ہم سے خوش ہو جائے، اور جو وہ ہمیں مال، دولت، رزق، رحمت، برکت، ترقیاں، بلندیاں، وہ جو ہمیں عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ کبھی اس چیز کے اوپر ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ ہماری نظر میں دنیا ہے، جبکہ ایک مسلمان کی نظر میں آخرت ہونا چاہیے، لیکن ہماری نظر میں کیا ہے؟ دنیا ہے۔ آج کی اس تقریر کے اندر میں چند ایسے کام بتانے والا ہوں، حدیث رسول، قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو کام ہیں تو بڑے آسان، غور سے سنیے، جو کام ہیں تو بہت آسان، لیکن ان چھوٹے چھوٹے اور آسان کاموں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے تو اس کی اللہ دنیا بھی بنا دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو ذرا تیار کیجئے، اور میں وہ کام بتانے والا ہوں جو بڑے آسان ہیں اور اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور سمجھ لیجئے کہ یہی میری آج کی تقریر کا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو اپنے بندوں کے جو کام سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے جن کاموں سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، احب الاعمال الی اللہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے سب سے پہلا کام ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اگر انسان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو پھر وہ کتنے بھی نیک کام کرتا رہے، کتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، لیکن اللہ کی وہ کام مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی وہ کام نہیں مانے جاتے۔
تو اللہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر یقین کر لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار کر لے۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ کام، اس سے زیادہ کوئی کام پسندیدہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے کہ ایمان لانا اللہ کے اوپر۔ اب آپ سارے خوش ہوں گے کہ ہم تو سب ایمان والے ہیں، ہم تو سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کون سے ایمان والے ہیں؟ آپ نے جو کلمہ پڑھا تو اللہ کو مانا، اللہ کو آپ نے کتنا مانا، کس طریقے سے مانا؟ آج مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ اعمال کے اندر خرابی تو چھوڑیے، عقائد کے اندر بھی خرابیاں ہیں، عقیدے بھی ہمارے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کو ایسا ماننا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ کیسا بیان فرمایا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کو کس طریقے سے مانیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کے اسماء و صفات کو بھی مانا جائے، یعنی ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، تمام کائنات کا بنانے والا اور اس کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ایمان لانا ہے، یہ نہیں کہ اولاد ہم کسی اور سے مانگ رہے، بچہ کسی اور سے مانگ رہے، روزی روٹی کسی اور سے مانگ رہے، ایسے نہیں۔ ہر انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں نیت باندھ کر، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یہ وہی رب ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تھا، کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، ابھی دنیا کے اندر آنا باقی تھا، اللہ رب العالمین نے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے تھے سارے کے سارے نکل کر باہر آ گئے۔ اللہ نے سب سے ایک ہی سوال کیا، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اے ہمارے پروردگار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اسی رب ہونے کی گواہی ہی نماز کے اندر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب مرنے کے بعد قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے تو یہی سوال پوچھا جائے گا، اور سب سے پہلا سوال بھی یہی کیا جائے گا کہ بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ کو ایسے ماننا کہ اس کی تمام جو اس کی ربوبیت ہے اس کا اقرار کیا جائے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں نماز کے اندر، سن لیتے ہیں، بہت سے لوگوں نے سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن کبھی سوچا کہ رب کہتے کس کو ہے؟ رب ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا، ماں نے سوچا اس بچے کو دودھ پلا دیں۔ غور سے سننا مثال، ماں نے سوچا اس بچے کو دودھ پلا دیتے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ ماں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور جیسے ہی اس کے منہ کے اندر اپنے سینے کو رکھا، بچے نے
اپنے ہونٹوں کو ہلانا شروع کر دیا, چوسنا شروع کر دیا, اور بچے نے دودھ پی لیا اور بچے کا پیٹ بھر گیا. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ذرا سا چھوٹا سا بچہ جس کو بولنا نہیں آتا, جس کو چلنا نہیں آتا, جو بتا نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کچھ کہہ نہیں سکتا, یہاں تک کہ اگر ماں کچھ بولے تو سمجھ نہیں سکتا, باپ کچھ بولے تو سمجھ نہیں سکتا, ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کا بچہ ہے. اتنے چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتا دیا کہ جو ماں نے تیرے منہ میں اپنا سینہ رکھا ہے, اپنی پستان رکھی ہے, یہ جو تیرے منہ میں آیا ہے نا, اس کو تو چوس تو تیرا پیٹ بھر جائے گا. یہ کس نے بتایا؟ ماں نے بتایا. ماں بتاتی بچے کے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ ابھی تو اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو اس چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتایا کہ یہ جو تیرے منہ میں ابھی آیا ہے تو اس کو چوسے گا تو تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ الحمدللہ. بولو بولو الحمدللہ رب العالمین. وہ رب بتا رہا ہے, ابھی اسے کوئی نہیں بتا سکتا. رب نے بتا دیا کہ تیرا پیٹ کیسے بھرے گا. اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ اللہ ہے, سارے جہانوں کو پال رہا ہے. ایمان ایسے لانا ہے. کسی نے امام شافعی سے پوچھا رحمت اللہ علیہ, کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے مانا, آپ نے اللہ کو کیسے جانا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا سا جواب دیا. کہنے لگے اللہ کو ماننے کے لیے میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں, نبی نے بتائی, خود اللہ نے قرآن کے اندر بتائی, لیکن میں نے اللہ کو ایک پیڑ کے ذریعے سے جانا کہ اللہ ہے. کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ شہتوت کا ایک پیڑ ہوتا ہے, ایک پھل ہوتا ہے, شہتوت بولتے ہیں اس کو. کہا شہتوت کا ایک پیڑ ہوتا ہے, اس پیڑ کے پتوں کو اور اس پیڑ کے پھل کو ہرن بھی کھاتی ہے, گائے بھی کھاتی ہے, شہد کی مکھی اس میں سے رس چوستی ہے, اور اس پیڑ پر رہنے والا کیڑا بھی اس پتوں کو کھاتا ہے اور اس پھل کو کھاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس پیڑ کے ذریعے سے جانا کہ اللہ ہے, کیونکہ جب ہرن اس پیڑ کے پتوں کو اور پھل کو کھائے تو اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے خوشبو اور مشک نکالتا ہے, اور جب گائے کھاتی ہے وہی پتے وہی پھل, جب گائے کھاتی ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے سفید دودھ نکالتا ہے, اور جب اسی پتوں کو اسی پھل کو جب شہد کی مکھی چوستی ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے, اور اسی پتوں کو جب اس پر رہنے والا کیڑا کھاتا ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے ریشم نکالتا ہے. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ کوئی اللہ ہے جو سارے جہان کو پال رہا ہے. تو اللہ کو سب سے پہلا کام کیا پسند ہے؟ الایمان باللہ. اتنا مضبوط ہو جائے یہ ہمارا کہ ہمارے عقیدے کے اندر سب سے پہلی چیز یہی سمانا چاہیے. نہ کسی اور کے در پر جاؤ, نہ کسی کے سامنے سر جھکاؤ, نہ کسی اور کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ, نہ ہاتھ پھیلاؤ, نہ قیام کرو, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. یہ عقیدہ اور یہ یقین ہمارا اللہ پر ہو جائے. اللہ کو یہ چیز اپنے بندے کی سب سے زیادہ پسند آتی ہے, الایمان بولو باللہ. تو پہلا کام اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے بندوں کا وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ اور مکہ سے باہر کے رہنے والے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں, اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور صحیح واقعہ ہے. کہنے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا, اور آنے کے بعد میں نے کلمہ پڑھا, دین کی باتیں سیکھی, اور جب میں نبی کے پاس جب اپنے قبیلے کے اندر گیا, اپنے گاؤں میں گیا, کافی چلنے کے بعد جب میں اپنے گاؤں میں پہنچا, مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی. میں جب گاؤں کے اندر انٹری کرنے لگا, گاؤں کے اندر داخل ہونے لگا, تو کیا دیکھتا ہوں, میرے گاؤں کے کئی لوگ
دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، میں بھی بھوکا تھا۔ جب میں ان کے دسترخوان کے پاس میں پہنچا، ان لوگوں نے مجھے دیکھا کہ ابو امامہ کہاں سے آ رہے ہو اور یہ تمہاری حالت کیسی ہو رہی ہے؟ کہا میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں۔ کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ میں کھانا کھا لو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جمع ہوا خون کھا رہے ہیں۔ خون جب اکٹھا ہو جائے کسی جگہ پہ تو وہ جم جاتا ہے، جم جاتا ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ جی دیکھا، وہ جمع ہوا خون کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جمع ہوا خون اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک تمہارے اوپر ہم نے مردار کو حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر خون کو حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر سور کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام جس کو کر دیا جائے اس کو بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ یہ خون میں نہیں کھا سکتا، یہ تو ہمارے اوپر حرام ہے۔ جب قوم کے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے تو کھانے سے منع کر دیا، پہلے کھاتا تھا اب نہیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دین سے نکل گیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اے ابو امامہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو، تم بددین بن گئے ہو، تم صابی بن گئے ہو۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بددین نہیں ہوا بلکہ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ جب انہوں نے ہماری یہ بات سنی کہنے لگے اب تو بالکل کھانا نہیں دیا جائے گا۔ کہنے لگے میں نے ان لوگوں سے کہا انی شدید العطش، مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی ہے، پینے کے لیے پانی ہی دے دو۔ کہنے لگے نہ تیرے لیے کھانا ہے نہ تیرے لیے پانی ہے، تو اللہ پر ایمان لے آیا ہے، تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تجھے نہ کھانا ملے گا نہ تجھے پانی ملے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب تک اللہ کو نہیں مانا تھا، اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، قوم کے لوگ بھی عزت کیا کرتے تھے، قوم کے لوگ کھانے پینے کا انتظام سب کچھ دیکھ بھال کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ پر ایمان لائے کھانا بھی دور کر دیا گیا، پانی بھی دور کر دیا گیا، کھانے سے بھی روک دیا گیا، پینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ یہ حال ہے، اور آج بھی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے میرے بھائیو غور کرو، آج اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، ہر دور کے اندر آتی ہیں۔ کیا تمہیں صحابہ اکرام کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ اور کیا تمہیں ائمہ اکرام کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں اسلاف اکرام کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ کیا تم امام احمد ابن حنبل کو بھول گئے ہو؟ کیا تم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھول گئے ہو؟ جتنے لوگوں نے بھی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے اور جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے ان کے اوپر پریشانیاں آئیں۔ اسی لیے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ میرے اوپر ایمان لائے، پریشانیاں جھیلنے کے بعد بھی اللہ کو نہ چھوڑے، پریشانیاں جھیلنے کے بعد مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی اس کا ایمان اور زیادہ اللہ پر مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی الایمان باللہ، اللہ کو اپنے بندوں کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کام ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے اوپر یقین رکھے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کھانا بھی نہ دیا، پانی بھی نہ دیا، میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اپنی پگڑی کو اتار کر زمین پہ رکھا اور اسی کے اوپر سر رکھ کر میں سو گیا۔ اب دیکھو ایمان کا مزہ کیا ہے، ایمان ہوگا پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس ایمان کا مزہ دیکھو کیا ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، کہتے ہیں میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے اور اس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، وہ پیالہ لے کر میرے پاس میں آیا اور کہنے لگا اے ابو امامہ یہ دودھ پی لو، تم بھوکے بھی ہو، تم پیاسے بھی ہو، یہ دودھ پی لو، تمہاری پیاس بھی بجھ جائے گی، تمہارا پیٹ
بھی بھر جائے گا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے خواب کی حالت میں اس سے وہ دودھ کا پیالہ لے لیا اور اس کو میں نے پی لیا۔ ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے وہ دودھ کا پیالہ خواب کی حالت میں پیا تھا، لیکن میں نے اس سے زیادہ بہترین دودھ میں نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ میں نے اس سے زیادہ لذیذ دودھ کبھی پیا تھا۔ اتنا بہترین دودھ تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا، دودھ پی لیا اور اس کے بعد میں سوتا رہا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور جب میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو میرا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ خالی تھا، صرف خواب دیکھا، پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی میرے قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ارے ابو امامہ جاگ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ کھانا لے کر آئے، پانی لے کر آئے کہ چلو ہے تو اپنی قوم کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، لاؤ کھانا کھلا دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس میں کھانا لے کر آئے، پانی لے کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے لو ابو امامہ کھانا کھا لو، تم بھوکے ہو، پانی پی لو، تم پیاسے ہو۔ ابو امامہ کا جواب سنو، کہتے ہیں لا حاجت لا حاجت لی فی طعامکم و شرابکم، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ قد اطعمنی وسقانی، بے شک اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے اور اللہ نے مجھے پلا دیا ہے۔ یہ وہی جواب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دیا تھا، قوم کے لوگوں کے سامنے دیا تھا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ میرا شفا بھی دیتا ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے قوم کے لوگوں سے کہا ان اللہ قد اطعمنی وسقانی، بے شک اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے، مجھے پلا دیا ہے، مجھے تمہارے کھانے اور پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے تجھے کیسے کھلا دیا، تجھے کیسے پلا دیا؟ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا سب کچھ ہو گیا، مجھے کھلا بھی دیا گیا، پلا بھی دیا گیا۔ قوم کے لوگوں کو یقین نہیں آیا، کہنے لگے اپنا پیٹ دکھاؤ۔ بھرا ہوا پیٹ اور خالی پیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ پیٹ خالی ہوگا تو چپکا ہوا ہوگا، بھرا ہوگا تو نکلا ہوا ہوگا۔ انہوں نے میرا پیٹ چیک کیا، غور سے سنو، کہتے ہیں کہ انہوں نے جب میرا پیٹ چیک کیا اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ چیک کیا، اور وہ میرا پیٹ جب انہوں نے بھرا ہوا دیکھا تو انہیں یقین آ گیا میری بات پر، اور کہتے ہیں میری اس چیز کو دیکھ کر ہماری قوم کے کئی لوگ اسلام لے آئے، کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے ایمان کا مزہ۔